السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ کو مزید خوش رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بہت اہم خبر ہے، اور وہ اہم خبر جو ہے میرے بھائیو اور دوستو، امارت الشریعہ فلواری شریف پٹنہ کے تعلق سے ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، امارت الشریعہ کا عمل اور کردار کیسا رہا ہے، یہ حضرت کے بیان کے ذریعے آپ سنیے، اور اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے میرے بھائی اور دوستو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو پروگرام جو ہوا تھا پٹنہ فلواری شریف کے اندر، اس پروگرام کے اندر، اس اجلاس کے اندر یہ بیان ہوا میرے بھائی اور دوستو، اور اس بیان کے اندر بتایا گیا کہ امارت الشریعہ کا کردار اور کہاں کہاں انہوں نے خدمت کی اور کس طریقے کی کالج اور دیگر چیزیں بنائی میرے بھائی اور دوستو، اور عوام کی خدمت کیسے کرتے ہیں امارت الشریعہ میرے بھائی اور دوستو، کیسے ان کے ساتھ رہتے ہیں، کس طریقے سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، پوری باتیں اس بیان کے اندر آپ سنیے، اور اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پہلے اس بیان کو یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت ہوئی کہ دور دراز سے جو ہمارے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، باتوں کی نگاہ میں وہ تصویر نہیں تھی جن کو قاضی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی، کسی بھی قیادت کو اس کے کام کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ اگر وہ کام کے ترازو پر کھرا اتر جائے تو شکایت کو کون سا عنوان دیا جائے کہا نہیں جا سکتا۔ حضرت امیر شریعت 3 سال ہوئے آپ کو امیر کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ 100 سالہ سفر ہے امارت شریعہ کی۔ 100 سال میں امارت شریعہ کے جو دارالقضا کا نظام ہے، قاضیوں کی تعداد صرف 71 تھی۔ حضرت نے 3 سال میں 19 نئے قاضی بحال کیے اور 5 جگہ نئے دارالقضا کے قیام کا منصوبہ بنا ہوا ہے۔ امارت شریعہ میں جو قاضی کی تربیت ہوتی ہے، وہاں 5 طلبہ رہتے تھے۔ آپ نے 40 طلبہ کو پورے ملک کے کونے کونے سے بلوانے کا انتظام کیا تاکہ ہر سال 50 قاضی ملت کو حاصل ہو سکے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جس سفر میں حضرت امیر شریعت کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کارنامہ دارالقضا کے تعلق سے کیا یہ قابل قدر اور مثالی نہیں ہے؟ دارالافتاء کا نظام چلتا ہے، پہلے استفتاء کی تعداد تھوڑی تھی۔ آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل دنیا ہے، آپ ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے استفتاء منگوائیے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے وہ آپ سے فتویٰ لینا چاہتا وہ حاصل کر سکے۔ مفتی صاحب جہاں تشریف فرما ہے، 3 سال میں 3 گنا لوگوں کے سوالات میں اضافہ ہوئے، اور الحمدللہ ان کا وقت پر اطمینان بخش جواب دیا جا رہا ہے۔ امارت شریعہ میں شعبہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ 100 سال میں مبلغین کی تعداد صرف 45 تھی۔ آپ آئے تو آپ نے یہ کہا کہ 45 مبلغین 4 اسٹیٹ کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم سے کہا کہ آپ کم سے کم 100 مبلغین کو فوراً بحال کیجیے۔ ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی، انٹرویوز رکھے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ صرف 3 سال کے اندر مبلغین کی تعداد 90 ہو گئی، اور آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہر سال اس کے لیے اعلان کی جائے، جتنی تعداد میں علماء آ سکے ان کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ مبلغین یہاں آتے تھے، تربیت کا سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 6 دن کی تربیت، 8 دن کی تربیت کا نظام اس کا بنایا جائے۔ الحمدللہ ابھی گزشتہ 3 سال سے مبلغین کی تربیت کا یہ پورا نظام امارت میں چل رہا ہے۔ امارت شریعہ کا شعبہ تنظیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ہر ضلع کو تنظیم کے اعتبار سے منظم کیا جائے۔ ہر ضلع کے لیے باقاعدہ مزوجہ کمیٹی بنائی گئی، اور کہا کہ ہر بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا ہے اور وہ کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے، مختلف عنوان سے ان کو تنظیم سے جوڑا جائے۔ علماء کو الگ جوڑا جائے، ائمہ کو الگ جوڑا جائے، دانشوروں کو الگ جوڑا جائے، ڈاکٹروں کو الگ جوڑا جائے، انجینئرز کو الگ جوڑا جائے، IAS IPS کو الگ جوڑا جائے، اس لیے کہ آج ہر فیلڈ میں ملت کو خدمت کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اس کام کو اتنا پھیلایا کہ آج آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنظیم کا ڈھانچہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے دور دور تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ نے تعلیم کے میدان میں غور کیا کہ آج اسکول اور مدرسے چلتے ہیں، مکتب کی بنیادی تعلیم کتنی ہو؟ 100 مکتب کا نظام 100 سال میں چل رہا تھا۔ آپ نے 3 سال میں 100 مکتب کا اور اضافہ کیا۔
آپ بتائیے کہ 100 سال کے سفر کو 3 سال میں جوڑ کر دیکھیے، پھر اندازہ کر کے بتائیے کہ قیادت کس مضبوطی کے ساتھ اپنا کام آگے بڑھا رہی ہے۔ ابھی الحمدللہ 200 مکاتب کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم اسلامیہ میں مکان کی تعمیر کا کام رکا تھا، آپ نے حوصلہ دے کر اس کام کو جاری کروایا۔ معہد العالی کے نظام کو آپ نے مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اسکول کے تعلیم کے نظام سے آپ نے کہا کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں صرف 5 CBSE اسکول نہیں، 100 سال میں 5 CBSE اسکول، 3 سال میں 7 نئے اسکول کا اضافہ آپ نے کیا ہے۔ ہم لوگ تو چندہ مان چال کے رہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کام کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اور آج 11 CBSE اسکول الحمدللہ ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکل کالج کے نظام، اس کے لیے جہاں جہاں زمین ہمارا شریعہ کی ہے اس کو منظم کرنا، یہ کام آپ اپنے طور پر کروا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہمارے شریعہ کے بہت سارے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا سب کام ناظم کرے گا؟ نہیں، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے نام سے آفس بنوایا۔ حضرت طاہر امیر شریعت تشریف فرما ہے، شروع میں آپ نے ان کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ابھی جناب الحاج احسان الحق صاحب پوری ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھ رہے۔ آپ نے انجینئر بحال کروائے کہ نقشہ اور منصوبہ صحیح طور پر بنایا جائے، اور تمام لوگ اس انداز کے ساتھ کہ صحیح طور پر صحیح رخ پر کام ہو۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی مدھوبنی کے اندر ایک ہاسپٹل جو کئی کروڑ کے لاگت سے بننا، اس کا تعمیری کام بڑے حصے کو چھو چکا ہے۔ دارالغدا کا قیام سپول میں ہو رہا ہے، ابھی جمشید پور میں ہاسپٹل بننے کی تیاری ہے۔ قاضی احمد صاحب نے صبح میں کہا کہ ہند پیڑھی میں جو بلڈنگ ہے اس میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، اربا میں اسکول کی بنیاد ڈال کر اس کو کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ کام ہے جو تعلیم اور عصری تعلیم کے میدان میں حضرت امیر شریعت کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مینجمنٹ کے شعبے کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ تعمیراتی منصوبہ بندی کو اور تعمیراتی کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ جو بیت المال کا نظام ہے، جس کے بارے میں لوگ شعبے کی انگلی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ یہ کہہ سکتا کہ حضرت کے آنے سے پہلے امارت شریعہ کے بیت المال کا نظام کیش لیس نہیں تھا۔ آپ لے سکتے تھے پیسے 10,000 20,000 بھی، آپ نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ امارت کا پورا نظام کیش لیس ہوگا، چیک بک سے کام ہوگا۔ 2,000 روپیہ سے زیادہ کوئی بھی بندہ اس سے نہیں لے سکتا، 5,000 تک ناظم کی اجازت کے ساتھ اس کو دیا جا سکتا، اس سے زیادہ کوئی بھی آدمی پیسہ وصول نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس امارت شریعہ کے سسٹم میں کوئی 1 لاکھ روپیہ اپنی مرضی سے نکال لے گا ممکن ہے؟ لوگوں کہیں اس کی تصویر نہیں۔ یہ تو ان کی جرات کی بات ہے کہ کیش لیس نظام بنا کر کے عمارت کے اس خزانے کو انہوں نے محفوظ کرنے کا کام کیا۔ عمارت میں سامان کی خریداری ہوتی تھی، کوئی فریج خریدنے کی بات، کسی کے AC خریدنے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر عمارت شریعہ کے 500 روپے کی بھی خریداری ہوگی تو اس کے لیے پرچیزنگ کمیٹی بنائی، جس میں بیت المال سے، دارالفتہ سے، مختلف شعبے سے 5 آدمی کو رکھا تاکہ کوئی بھی سامان کی خریداری پانچوں کے مشورے کے بغیر نہ ہو، اور کسی بھی سامان کی خریداری کم سے کم 3 جگہ سے کوٹیشن لیے بغیر نہیں کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شفافیت اس میں لائی گئی اور اس کو اس طرح سے محفوظ کرنے کا کام کیا گیا۔ میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر شریعت کے عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ پہلے جو لوگ امارت شریعہ میں کھاتے تھے، کوئی کہیں کھاتے تھے، کوئی کہیں کھاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ سارے کارکنان برابر ہیں۔ سب کو آپ نے کہا کہ ایک دسترخوان پر امیر بھی کھائے گا، ناظم بھی کھائے گا، ادنا کارکن بھی کھائے گا، اور کھانا جو بنے گا تو کسی کے لیے اسپیشل نہیں، نہ امیر کے لیے نہ ناظم کے لیے، بلکہ جو مطبخ میں بنے گا ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سبوں کو کھانا ہے۔ اور آج الحمدللہ آپ کو میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمارت کے دسترخوان پہ جائیں، چاہے امیر شریعت بیٹھا ہو، اور کے لیے کوئی اضافہ نہیں، جو دال چاول سالن بنا سارے لوگوں کو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آج بتائیے کہ کیا اس انداز میں میں آپ کو کہوں کہ امیر شریعت کے بارے میں یہ کہنا کہ کرایہ لیتے، نہ ان کے والد محترم نے کبھی گاڑی کا کرایہ لیا، نہ ان کے دادا نے کرایہ لیا، نہ انہوں نے زندگی میں 1 کوڑی بھی کرایہ گاڑی کے نام پر لیا، بلکہ وہ اپنی گاڑی سے آنا اور جانا، ساری خدمتوں میں اپنا وقت لگانا، صرف اپنے جذبہ خدمت کی بنیاد پر الحمدللہ انجام دے رہے ہیں۔
اس لیے کوئی ایسی بات کرنا ہمارے خیال سے بے سروپا ہے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو امارت شریعہ کا نظام ہے اس میں اوقاف کی تحریک چل رہی ہے، اوقاف کی جائیداد کو محفوظ کیسے کیا جائے، ملت کو بے سہارا کیسے چھوڑے۔ آپ نے طے کیا کہ یہاں آفس قائم ہوگا، ایک جو بیچارے سابق چیئرمین تھے ان کو یہاں بلایا، ایک باقاعدہ ملازم کو رکھا اور پورے بہار میں اس کی تحریک چلائی کہ امارت شریعہ لوگوں کے اوقاف کے رجسٹریشن میں مدد کرے گی، لوگ کاغذات بھیجیں، سروے کریں اور امارت شریعہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ امارت شریعہ کی جتنی جائیداد پھیلی ہوئی ہے قانونی اعتبار سے اتنی کمزور تھی کہ اس سال کے اگر آپ سالانہ رپورٹ کو پڑھیں گے شورا کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی نگاہ دور تھی۔ آپ نے ایک ریٹائر اے ڈی ایم، ایک سابق ڈی سی ایل آر جناب عبدالوہاب صاحب کو بحال کر کے ایک ایک زمین جائیداد جہاں کہیں بھی موجود تھی ان کے تمام کاغذات کو قانونی اعتبار سے مضبوط کرانے کا کام کیا، اور اس کے علاوہ پوری ملت کو کیسے رہنمائی ملے اس سلسلے میں ان سے آج لوگ تعاون حاصل کر رہے ہیں۔ امارت شریعہ میں مقدمات آتے تھے، لوگ وکیل کے پاس جاتے تھے، کبھی ریلوے اسٹیشن پر لوگ پکڑے گیا، کبھی مولانا پکڑے گئے، کبھی طلبہ پکڑے گئے، حالات ملت کے آتے تھے، حادثات اور فسادات کی شکل کون ہے جو ان کے خلاف لڑے گا، ویشالی کی گلناز کے خلاف مقدمہ کون لڑے گا، اسٹیشن سمستی پور حاجی پور میں پکڑے جانے والے طلبہ معلم کا مقدمہ کون لڑے گا۔ آپ نے باقاعدہ ایک ہائی کورٹ کے وکیل کو باتنخواہ بحال کیا کہ جتنے سارے ملت کے مسائل آئیں گے ان کو یہ وکیل صاحب دیکھیں گے اور امارت شریعہ اپنی لڑکداری میں اس کا مقدمہ لڑے گی۔ اور آج آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے مقدمات کی لڑائی آج امارت شریعہ کی طرف سے وہ وکیل صاحب بیٹھ کر اس پر کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ میں تنظیم امور مساجد کا کام تھا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں لیکن ائمہ کو، مدارس کے ذمہ داروں کو جوڑے۔ آپ نے امور مساجد کے تحت میں ابھی کئی افراد کو اس کام پر مامور کیا کہ ایک ایک مسجد میں جا کر امام اور صدر سیکریٹری کے نمبرات کو حاصل کر کے ایک ایسی ڈائریکٹری تیار کی جائے کہ ایک مرتبہ اگر بٹن دبایا جائے تو پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ائمہ کرام تک آواز پہنچ جائے، اور الحمدللہ اس خدمت کے لیے افراد مقرر ہیں۔ میرے بھائیوں، معاملہ اس سے آگے بڑھ کر جب بھی ملت پر کوئی افتاد پڑی تو امارت کی تاریخ ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس فتنے کو محسوس کیا وہ امارت شریعہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے علماء ہیں۔ آج امیر شریعت کو اللہ نے اس خانوادے سے جوڑا ہے جس خاندان میں بصیرت، جس خاندان میں جرأت، جس خاندان کے اندر بے باکی، اس کا خاندانی ورثہ رہا ہے۔ اس وقت جب وقت بل کا مسئلہ آیا، معاملہ کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے امارت میں میٹنگ بلائی اور بل سے لے کر کے وقف ایکٹ کے بعد تک جتنی مضبوطی کے ساتھ اور یو سی سی کے معاملے میں جتنی قوت کے ساتھ اللہ کے اس بندے نے اس کا مطالعہ کیا، ملت کو جگانے کے کام کیا، میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خدمت کی سعادت ملک میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے، اور یہ کام آپ نے اپنی جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے، اور کی ہمت کو سلام کیجئے، جرأت کو سلام کیجئے اور کہیے کہ یہ طاقت، یہ قوت جو آپ کو خاندانی وراثت میں ملی ہے، امارت شریعہ کی چٹائی پر ملی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے اس چٹائی پر جو امیر بن کر بیٹھے ان کی خصوصیت رہی ہے کہ نہ لوہے کی زنجیر ان کو ڈرا سکی ہے، نہ سوہے کی زنجیر ان کو لبھا سکی ہے۔ اور آج اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے امیر شریعت ملک اور ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، کسی دوسری نگاہ سے نہیں، دل کے اوٹ میں چھپے ہوئے داغ سے نہیں، بلکہ اس قیادت کو اگر تولنا ہے تو ان کے کام کی بنیاد پر تارو۔ 100% یہ محسوس ہوگا کہ 100 سال میں چلنے والا کارواں جو 100 سال میں جہاں پر پہنچا تھا، 3 سال میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کل کی تاریخ بھی یاد رکھے گی، نسلیں بھی اس کو یاد رکھے گی، اور اس زمین پر ایسی تاریخ ہوگی جس کو کوئی بھی عصبیت کا ناخن کھرچ نہیں سکے گا۔ میں بہت اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ سب سے پھر ایک مرتبہ چاہتا ہوں دو آواز کہ آپ اس امیر شریعت کو جو جرأت کے پہاڑ ہے، بے باکی کے سپوت ہیں، آپ کہیں کہ امیر شریعت میری مکمل جذبہ اطاعت آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ اور آپ کو اگر آواز دے رہے ہیں ان کی طرف سے کہ ہمیں گاندھی میدان جانا ہے، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ گاندھی میدان نہیں، ملک کے جس کونے میں آواز دی جائے گی پوری جرأت ایمانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ حاضرین کرام،
नाज़रीन किराम और दोस्तों, हज़रत के बयान को आपने पूरा सुना है। और भाइयों और दोस्तों, इमारत शरिया के जो किरदार रहा और अमल रहा और जो उन्होंने काम किया मेरे भाई और दोस्तों, और जो कर रहे हैं और लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इसके ताल्लुक से ये बयान था। और मेरे भाई और दोस्तों, आपकी क्या राय है इमारत शरिया के ताल्लुक से? तो आप अपनी राय ज़रूर पेश करें। और मेरे भाई और दोस्तों, और हम सबको एक और नेक होकर के ज़िंदगी गुज़ारने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमाए किराम की सुहबत नसीब फ़रमाए और उलमाए किराम की इज़्ज़त और एहतराम हम सबको करने की अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस वीडियो को मेरे भाई और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग नावाकिफ़ हैं इन बातों से, उनको मालूम हो जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।